تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس میں مصدر کو پڑھیں گے. مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے. بیسیکلی آپ سمجھیں، مصدر بھی کام کو کہا جاتا ہے، فعل بھی کام کو کہا جاتا ہے. کسی بھی کام کا جو نام ہوتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں ہم. لیکن مصدر اور فعل میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر ساتھ ساتھ زمانہ پایا جاتا ہے کہ اس کام کا صدور یا تو ماضی میں ہوتا ہے یا حال میں ہوتا ہے یا استقبال میں ہوتا ہے، جبکہ مصدر کا تعلق کسی زمانے سے نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے سامنے استغفار ایک مصدر ہے اور یستغفر ایک فعل ہے. تو استغفار کا مطلب بھی ہے بخشش طلب کرنا، اور یستغفر کا مطلب ہے وہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا مستقبل. ٹھیک ہے. اور مصدر کی پہچان جو اردو میں ہوتی ہے وہ ہے اس کے معنی میں لاسٹ میں نا آتا ہے. تعلیم سکھانا، استغفار بخشش طلب کرنا، انزال اتارنا نازل کرنا، انزلہ اس نے اتارا. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر تھوڑا سا فرق ہے مصدر اور فعل میں. مصدر کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ فعل کے اندر کیا ہوتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے. پھر مصدر کی تین اقسام ہیں. بنیادی طور پر تین ہیں، ویسے چار بن جاتی ہیں. مصدر مرہ، مصدر مرہ کو اسم مرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرتن کہا جاتا ہے عربی میں ایک مرتبہ. مرتن ایک مرتبہ، مرتین دو مرتبہ. طالعت الکتاب مرتن، میں نے کتاب ایک مرتبہ مطالعہ کی. طالعت الکتاب مرتین، میں نے کتاب کو دو مرتبہ مطالعہ کیا. ٹھیک ہے. تو مصدر مرہ ہر وہ مصدر جو فعل کے ایک مرتبہ واقع ہونے پر دلالت کرے. مصدر مرہ کسے کہتے ہیں؟ جو وہ مصدر جو کسی چیز کے ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کرے کہ اس کا وقوع صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. اور یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے. ہمیشہ یہ کیا آتا ہے؟ فعلتن کے وزن پر آتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے دی تھی، آپ کو دیتا ہوں آپ کو. نظرتن، نظرتن، نظرتن ایک مرتبہ دیکھنا، ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سکرتن، ایک مرتبہ بے ہوش ہونا، سکر. ٹھیک ہے. کرتن، ایک مرتبہ پلٹنا. یہ کرتن لفظ ہے، کرتن نہیں. یہ کرہ بال کو کہا جاتا ہے، کرۃ القدم فٹ بال. ٹھیک ہے. وہ کرہ ہوتا ہے، یہ کرہ ایک مرتبہ پلٹنا. دیکھیں ان سب کے اندر ایک ایک مرتبہ والا معنی پایا جا رہا ہے، ایک ایک مرتبہ. تو اس وجہ سے فعلتن کے وزن پر جو بھی مصدر آئے گا ہم کیا کہیں گے کہ مصدر مرہ ہے یا اسم مرہ ہے، یہ کسی ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے. دوسرا مصدر ہے مصدر میمی. آپ کو لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے میمی، میم، میم والا مصدر، یعنی وہ مصدر جس کی ابتدا میم سے ہو رہی ہو. جیسے مصیر، مفازۃ. دیکھیں مصیر یا مفازۃ، یہ دیکھیں دونوں مصدر ان کی ابتدا میم سے ہو رہی ہے. تو ایسا مصدر جس کی ابتدا میم سے ہو رہی ہو، ایسے مصدر کو مصدر میمی کہا جاتا ہے.
اچھا، جب مصدر کی ابتدا میم سے ہو رہی ہو تو مصدر کی اور اسم ظرف کی ابتدا بھی میم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بسا اوقات مصدر میمی اور اسم ظرف میں التباس لازم آ رہا ہوتا ہے، آپ پہچان نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یہ مصدر میمی ہے یا اسم ظرف ہے، تو اس صورت میں پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے اس کے اندر قرائن ڈھونڈتے ہیں کہ آیا یہاں پر مصدر میمی والا معنی ہے یا اسم ظرف والا ہے۔ جیسے مشرب، اب مشرب میم سے شروع ہو رہا ہے، یا مصدر میمی ہے یا مفعول کے وزن پر ہے، اسم ظرف ہے، تو ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو اس سے مراد کیا ہوگا، پینا، مشرب، یا پینے کی جگہ، اگر اس میں ظرف ہو تو پینے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ مصدر میمی ہو گیا۔ مصدر نوعی، وہ مصدر جو کسی چیز کی نوعیت، حیت اور مخصوص شکل کو بیان کرے، ایسے مصدر کو مصدر نوعی کہا جاتا ہے، اور یہ مصدر نوعی فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ مصدر نوعی کس کے وزن پر آتا ہے؟ فعلتن کے، یعنی کسی خاص شکل کو، کسی خاص قسم کو بیان کر رہا ہو۔ جیسے جلست جلسۃ المعلمہ، ایک طالبہ کہتی ہے جلست، میں بیٹھی، جلسۃ المعلمہ، اپنی استانی کے بیٹھنے کی طرح، تو یعنی استانی کے بیٹھنے کا جو مخصوص طریقہ تھا اس طریقے کی طرح یہ بیٹھ گئی، تو اب جلسہ فعلتن کے وزن پر ہے، یہ مصدر نوعی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چوتھے نمبر پر آتا ہے مصدر صناعی۔ مصدر صناعی صناعت سے، بناوٹ، صناعت بناوٹ، بیسیکلی یہ مصدر جو ہے نا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کسی بھی اسم کے لاسٹ میں آپ پہلے یا مشدد لگا دیں، اس کے بعد آپ بولتا لگا دیں، تو یہ مصدر صناعی بن جاتا ہے۔ کسی بھی اسم سے آپ بنا لیں، ہمارے سامنے ہے انسانن، انسانن سے جب ہم مصدر صناعی بنائیں گے تو بنے گا انسانیتن، پاکستانیتن، کاشمیریتن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہندوستانیتن وغیرہ وغیرہ مختلف، یعنی کسی بھی اسم کے لاسٹ میں آپ یا مشدد اور اس کے بعد بولتا لگا دیں، اس طرح مصدر صناعی بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مصدر اور مصدر کی چاروں اقسام اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید بھی اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ اس کی پریکٹس کریں اچھی طرح۔ جزاکم اللہ خیر۔